طاہر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. طاہر بھائی میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی ہی دکھی دل کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور یہ بات کہتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے ایک کارروائی صرف پوری کر رہا ہوں کہ میں سیالکوٹ کو دیکھوں, خوشاب میں دیکھوں, وہ بچہ دیکھوں جس کے کہ ہم گھر بھی گئے تھے, جس کی آنکھوں کے اندر سریے مار مار کے اس کی آنکھیں بچے کی نکالی گئی تھیں. یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ عشق رسول میں ناموس رسالت میں یا ناموس مسجد میں ناموس دین پہ کسی نہ کسی صورت میں ہوئی, اور الٹیمیٹ سینیریو کے اندر جو تھا وہ ظالم ہم ہی ٹھہرے. ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اگر رہ گئی ہے تو اس کو پورا بتائیں کیسے کرنا ہے, اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے. بلال بھائی, ایک جو ہے نا واقعہ قصور کا جس میں میاں بیوی کو جلایا گیا تھا, جی بھٹے پہ اس میں ہم گئے تھے اور وہاں طے ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. تو آپ وہ کیس دیکھیں کہ اس کے اندر جتنی دیر وہ کیس چلا وہ مجرموں میں سے کسی کی تائید نہیں ہوئی اور وہ جیل کے اندر رہے اور ایک مثال بنی. لیکن پھر آخر میں الٹیمیٹ نتیجہ, لیکن ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ وحشت اور دہشت جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کوئی بھی ہو. یہ آپ کو نقصان ہوگا, میں آج آپ کو بتاؤں, آپ کو پرابلم آئے گی, لیکن آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. دوسری کھڑا ہوگا؟ یہ جو محراب کھڑا تو ہونا پڑے گا, کھڑا ہوگا کون؟ جو ہلاک ہے مل جائیں گے. یہ پاکستانی کمزور قوم نہیں ہے بلال بھائی, یہ بڑی مضبوط قوم ہے. ہم مار کھاتے کھاتے 76 سال, ہم نے پھر بھی 76 سال کے ہو گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ریاست کھڑی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو موجودہ سپہ سالار ہے اور آنے والے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ, ان امور پہ وہ ضرور کھڑے ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ دیں گے, وہ قوم کا ساتھ دیں گے, وہ قوم کو. اور یہ اگر آپ نے پاکستان کو یاد رکھیے, اگر یہ حالات ہوئے آپ کے ملک میں کسی نے $1 لگانے نہیں آنا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ جتنی مرضی اپنا کوششیں کر لیں, آپ کو یہاں امن سکون اور لوگوں کو اطمینان دینا پڑے گا. دوسری بات ہے جی فرمائیے. دوسری جو بات ہے بلال بھائی, تربیت تب ہوگی جب محراب و منبر سے ایفن بٹ کے بغیر بات ہوگی. ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس سے باہر نکلنا ہوگا, لوگوں کو کھڑا کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. اب دیکھیں وہاں 3 بچیوں کا جہیز جلا تھا. ہم نے اس دن کہا کل مجھے فیصل آباد کے ایک تاجر ہیں خواجہ رضوان صاحب, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جی ان بچیوں کا جہیز میں دوں گا, بطور مسلمان یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. لوگوں کو شعور آپ دیں گے, آپ بولیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. طاہر بھائی آپ کا پیغام پہنچ گیا, بہت شکریہ. طاہر بھائی نے ایک مختلف جملہ کہا ہے جو کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو ممبر اور محراب سے باہر نکلنا پڑے گا اور تربیت کرنی پڑے گی, کیونکہ آج سے پہلے ہم یہ جملہ سنتے تھے ہمیشہ کہ تربیت کا جو منبع ہے وہ ممبر اور محراب ہے. اب ممبر اور محراب سے آپ کو جتھے کٹھے کرنے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اب ہم نے راستہ بدل لیا, اب اس پہ ایک اور ناموس تو نہیں لگ جانی؟ یہ دیکھیں بڑی ٹھیک بات ڈاکٹر حافظ صاحب نے کی کہ اب ایک طے کرنا پڑے گا ہمیں, ایک بطور قوم جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا دنیا بھر کے, اب یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل ولیج سے بھی ایک درجہ آگے جا کے گلوبل ہوم بن چکی ہے. یہاں پر دنیا بھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں ہندوستان نے کتنی قوت لگائی, انٹرنیشنل میڈیا پہ کتنا انفلوئنس کریٹ کیا, اور خود اپنے میڈیا کو کتنا اس کے لیے یعنی متحرک کیا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. لیکن کیا دنیا کا کوئی ایسا بیدار خطہ ہے جہاں پر ہندوستان کے اندر ہونے والی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے اس پر بات نہ ہو رہی ہو, لوگ اس کے اوپر تبصرہ نہ کر رہے ہوں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب ہم پہ بات ہو رہی ہے. یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر, اور آج ہمیں ڈیفینسو ہو کے گویا ایک لمحے کے لیے بہت شرمساری کے ساتھ دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ جی اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں, اسباب یہ تھے. بھائی وجہ جو کچھ بھی ہو, بربریت کی, ظلم کی, اور بغیر تصدیق کے کسی کو اس درجے کے خوف پہ مبتلا کرنے, اس طرح کسی کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور پھر یہ جو مسیح کمیونٹی ہے, آپ یہ دیکھیں یہ صرف پاکستان کے اندر دو کمیونٹیز کے درمیان ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش نہیں ہے. آپ ذرا اس کے بین الاقوامی جو ایک پیراڈائم ہے اس کے اوپر ذرا دیکھیں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. دنیا کی 2 سب سے بڑی کمیونٹیز ہیں, مسیح کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی.
اگر یہ دو کمیونٹیز ان کے درمیان کسی لمحے میں کہ ایک خاص درجے کی نفرت یا افراتفری یا آپس میں دشمنی پیدا کر دی جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی امن پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ہم پر اس حوالے سے بھی یہ ذمہ داری آتی ہے اور کئی گنا زیادہ بڑھ کے ذمہ داری آتی ہے. آپ چپ فرمانا چاہ رہے ہیں پہلے؟ سر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، حافظ صاحب جو بات کر رہے تھے نا تربیت کی، جب سے مسیحی اسکول اور کالجز نیشنلائز کر دیے گئے اس کے بعد چونکہ ایجوکیشن کو کمرشل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تربیت کم اور تعلیم بہت زیادہ آ گئی. ہم کتنا نقطہ نکالا ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، یہ قوم کو سمجھ بھی نہیں آنا کہ ایمان جو ہے، ایمان وہ ایمال کے بغیر مردہ ہے. اوکر صاحب جتنا کنٹریبیوشن آپ کا لاہور کے اندر ہے نا، جس کو میں جانتا ہوں، کراچی کو جانتا ہوں، پشاور کو جانتا ہوں، اتنا کنٹریبیوشن ہمارا نہیں ہے. اور یہ جو ہم نے اللہ واسطے تعلیم نہیں دی اس طرح. سر جتنے ادارے ہم نے بنائے تھے نا بلال صاحب، جتنے ادارے تو جو بنائے گئے ہیں وہ اس بیس پہ بنائے گئے ہیں کہ جو امن کا شہزادہ ہے نا، عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ، اس نے کہا کہ یہ جو منسٹری ہے نا یہ خدمت ہے، یہ کاروبار نہیں ہے. ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے ایجوکیشن کے لیے، تاکہ انسان، تاکہ جو بندے ہیں ان کو انسان بنایا جائے. آج انسانیت نہیں ہے، بندے بہت ہیں. قانون بنانے والے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، خدا مجھے معاف کرے، انسانوں نے نہیں بنائے. میں ایک اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے خط لکھا تھا انسانیت کے نام، ڈاکیا ہی مر گیا، پتہ پوچھتے پوچھتے انسانیت نہیں ملی. دیکھیں میرا بھی ایمان، آپ کا بھی ایمان ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب کیا ہوا ہے، ہر روز ہم قتل کرتے ہیں. نفرت اپنے بھائی سے، دوست سے، ہمسائے سے کرنا، یہ بھی قتل ہے، یہ بھی خون ہے، اور خونی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. بھائی کیا اس کا ایک رد عمل یہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنی تمام مساجد جو ہیں ان کو اپنے مسیحی بھائیوں کے لیے کھولیں اور انہیں کہیں کہ آپ آئیں اور آپ یہاں پہ اپنی عبادت کریں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں اپنے چرچ اور اپنی عبادت گاہیں آفر کرتے ہیں باقی ساری دنیا کے اندر. کیا ہم کر سکتے ہیں یہ؟ ہمیں کرنا چاہیے. جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ پھر کون اس کی اجازت دے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آگے اس بات کو اپلائی کون کرے گا. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پھر بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ جناب اس کی اجازت مطلب ہم نے کس سے لینی ہے؟ سر اجازت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ شریعت کے اندر نا یوں سمجھ لیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہم بات کا. اب آپ کا سوال ہی ایسا ہے کہ میں اس کو بیان کرتے ہوئے نا تو بڑا مجھے مشکل فیل ہو رہا ہے. میں اس کو ڈیفائن یوں کروں گا کہ دیکھیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. سر اجازت دی، میں اسی پہ آ رہا ہوں، اجازت دی ہے، لیکن اب ہمیں پھر یہ طے کرنا پڑے گا کہ عیسائی کمیونٹیز کے اندر، مسیحی کمیونٹیز کے اندر، اب پھر ان کے عقائد کے حوالے سے کہ اگر عقیدہ یہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہوگا. مطلب نہ ہی ہوئی نا، بات یہ ہے نا کہ اب یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا. نہ ہی ہوئی. طاہر بھائی آپ اس پہ مجھے بتائیے کہ کیا ہمیں اپنی مساجد نہیں کھولنی چاہیے؟ بلال بھائی ایک تو جڑا والے میں ایسا ہوا ہے، اہل حدیث نے تو مسجدیں کھلی، انہوں نے آ کے کہا، اور ایک مسجد میں مسیحی ہمارے بہن بھائیوں نے رات بھی گزاری سنڈے کو. بالکل. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے مسیحیوں کو کہا تھا آپ میری مسجد میں عبادت کر لیں تو پوچھا تھا کس طرح عبادت کرو گے؟ یا انہوں نے وہاں پر جو ہے کوئی تو سر یہ جو اجازت نہیں ملتی اور ہم نبی کی اس روایت اور سنت کے باوجود اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں کہ جناب میرا مفتی، میرا کوئی کارندہ بتائے گا، یہ ذہنیت ہم نے کہاں سے لے لی ہے کہ اب ان کے عقائد کو پہلے ہم جج کریں گے پھر ہم جانے دیں گے ان کو مساجد کے اندر؟ یہ تو اختلاف پھر ختم نہ ہونے والا ہوا نا. نہیں یہ میرے پاس دیکھیں بلال بھائی، میرے پاس قرآن و سنت ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس سے زیادہ میرے لیے کوئی اور حجت نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مسجد کے اندر مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اور کیا حضرت عمر نے چرچ سے اٹھ کے باہر جا کے نماز ادا کی ہے کہ نہیں ادا کی ہے؟ یہ بڑی واضح مثال ہے. اس کے لیے مجھے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی مسیحی کو مسجد میں مل سکتا ہوں یا نہیں مل سکتا. آج اگر پوپ آئیں تو ہم فیصل مسجد کے دروازے بھی کھولتے ہیں، بادشاہی مسجد کے بھی کھولتے ہیں، تو عام مسیحی کے لیے کیوں نہیں کھولتے؟ ٹھیک.